ناظرین، ایران نے میزائل حملوں کے ساتھ آپریشن فتح خیبر کا آغاز کیا۔ پورا اسرائیل دھماکوں سے لرزتا رہا۔ تل ابیب حیفا میں سائرن بجے گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے متعدد شہروں پر حملے۔ ایران نے بروقت بدلہ لے لیا۔ ایران نے ازلی دشمنوں کو تغنی کا ناچ نچا دیا۔ بحرین سے قطر، کویت سے ابوظہبی تک امریکی ایئر بیسز تہران کے نشانے پر آ گئے۔ کون سے امریکی اڈے نشانے پر ہیں؟ امریکہ کی کون سی تنصیبات خطرے میں ہیں؟ ایران دفاعی قوت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ ایران کے پاس امریکی حملے کا جواب دینے کی کتنی صلاحیت موجود ہے؟ اور کیا مشرق وسطیٰ ایک مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور اب ایک اور بڑا موڑ، یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا یہ صرف آغاز ہے یا خطہ ایک ایسی آگ میں داخل ہو رہا ہے جو عالمی معیشت کو بھی جلا دے گی؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل، میں ہوں احمد چودھری۔ ناظرین، ایران کے شہر مناب میں اسرائیل نے لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 85 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صبح ہرمزگان کے شہر مناب میں اسرائیل نے ایک گرلز اسکول کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 63 زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے شرع طیبہ اسکول کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد طالبات شہید ہوئیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق 4 کا نام دیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں بحرین میں تعینات امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ بھی شامل ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے مراکز میں واقع فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 امریکی فوج اور بچوں کے قتل سے ہونے حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جار دشمن کے علاقائی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے مسلح افواج کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ ادھر ایران پر اسرائیل کے حملے میں ایرانی وزیر دفاع اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور شہید ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یہ بات اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے باخبر 2 ذرائع اور ایک علاقائی ذریعے سے بتائی ہے، تاہم اس حوالے سے باضابطہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد تہران نے مشرق وسطیٰ میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت میں موجود امریکی بیسز پر میزائل داغے۔ فوری طور پر ایرانی میزائل حملے سے ہونے والے نقصانات سامنے نہیں آ سکے، تاہم بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السالم، UAE میں الزفرہ ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور بحرین میں واقع امریکی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود تمام امریکی اور اسرائیلی اثاثے اس کا جائز ہدف ہوں گے۔ امریکہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا فوجی نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے تقریباً 80 ممالک میں 750 چھوٹے اور بڑے فوجی اڈے موجود ہیں۔ جاپان میں سب سے زیادہ 120 ملٹری بیسز، جرمنی میں 119 اور جنوبی کوریا میں امریکہ کے 73 فوجی اڈے موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کیے گئے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے کی بات کی جائے تو مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کئی دہائیوں سے موجود ہے، جنہیں امریکہ مختلف ممالک میں قائم فوجی اڈوں سے رابطے، فضائی، بحری اور زمینی آپریشنز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب واقع العدید ایئر بیس امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں موجود سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ سینٹ کام کا مرکزی ہیڈ کوارٹر فلوریڈا میں ہے، جبکہ العدید ایئر بیس اس کا علاقائی فارورڈ ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے۔ امریکہ اس ملٹری بیس کے ذریعے مصر سے لے کر قازقستان تک پھیلے اس وسیع خطے میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے مشرق وسطیٰ کی فضائی کارروائیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی ملٹری بیسز عراق، شام اور افغانستان میں جنگی میشنز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ کویت میں کئی بڑے امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جن میں کیمپ عریف جان شامل ہے، جو اس خطے میں امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈا ہے۔ یہ US آرمی سینٹرل کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔
اس اڈے کی ذمہ داریوں میں خطے میں موجود تمام امریکی زمینی افواج کے لاجسٹک اور انتظامی مدد کرنا شامل ہے۔ کویت میں دوسرا امریکی اڈا علی السالم ایئر بیس ہے جو عراقی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں کے دشوار گزار ماحول کے باعث اس اڈے کو دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ کیمپ بیورنگ بھی عراق جنگ کے دوران قائم کیا گیا تھا اور عراق اور شام میں تعیناتی کے لیے امریکی فوج کا اہم مرکز ہے۔ اس کے علاوہ بھی کویت میں متعدد امریکی اڈے موجود ہیں۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر NSA بحرین موجود ہے، جس کی ذمہ داری خلیج، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے بعض حصوں کی نگرانی ہے۔ یہ اڈا امریکی بحری طاقت کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ابوظہبی کے جنوب میں واقع الزفرہ ایئر بیس امریکی اور اماراتی فضائیہ کا مشترکہ اڈا ہے جو داعش کے خلاف کارروائیوں اور خطے میں نگرانی میشنز میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ دبئی کے جبل علی بندرگاہ اگرچہ باضابطہ فوجی اڈا نہیں بلکہ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کی سب سے بڑی پورٹ آف کال ہے، جہاں اکثر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ عراق کے مغربی صوبے انبار میں واقع عین الاسد ایئر بیس میں بھی امریکی فوجی موجودگی برقرار ہے، جو عراقی سیکیورٹی فورسز اور نیٹو مشنز کی معاونت کرتی ہے۔ 2020 میں ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں اسی اڈے پر میزائل حملے کیے تھے۔ شمالی عراق کے کردستان ریجن میں واقع اربیل ایئر بیس بھی امریکی اور اتحادی فوج کا اہم مرکز ہے، جسے امریکی فوج کی تربیت کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور لاجسٹک رابطہ کاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پرنس سلطان ایئر بیس واقع ہے، جہاں امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل اور تھارڈ نظام تعینات کیے گئے ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع شہر ازرق میں موقف الستلی ایئر بیس پر امریکی فضائیہ کا ایئر ایکسپیڈیشنری ونگ تعینات ہے، جو بحیرہ روم کے مشرقی ساحل خطے میں میشنز انجام دیتا ہے۔ ترکیہ نیٹو کا اہم رکن ہونے کی وجہ سے امریکی فوج کی یورپی کمانڈ میں آتا ہے۔ ترکیہ میں امریکہ کے کئی اہم مراکز ہیں، جس میں سب سے مشہور انسرلک ایئر بیس ہے، جو جنوبی ترکیہ کے شہر ادانا میں واقع ہے۔ یہ خطے میں امریکہ کا سب سے اہم اسٹریٹجک اڈا ہے، جو یورپ اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے، اور یہاں سے داعش کے خلاف بھی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ مشرقی ترکیہ کے شہر ملاتیا میں واقع کوریجک ریڈار اسٹیشن بھی امریکہ کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن انتہائی جدید اینٹی بیلسٹک میزائل ریڈار سسٹم سے لیس ہے، جس کا بنیادی مقصد ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں کی قبل از وقت اطلاع دینا اور نیٹو کے میزائل دفاعی نظام کو متحرک کرنا ہے۔ ایران اکثر اس اڈے کی موجودگی پر احتجاج کرتا رہا ہے۔ ایران دفاعی قوت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویورز، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور ایران ایک مرتبہ پھر نشانے پر ہے۔ ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے تہران کی پوزیشن کیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار میں ایران کی فوجی طاقت، میزائل پروگرام اور بحری حکمت عملی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2025-26 کے تازہ ترین اعداد و شمار میں ترکی خطے میں دفاعی قوت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ایران اپنی بڑی افرادی قوت اور میزائل پروگرام کے باعث تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ایران کی آبادی 8 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ہے اور اسی بنیاد پر اس کے پاس خطے کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک موجود ہے۔ ایران کی ایکٹیو فوجی نفری تقریباً 6,10,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے علاوہ 3.5 لاکھ کے قریب ریزرو اہلکار بھی موجود ہیں۔ فضائی قوت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس موجود بیشتر طیارے سرد جنگ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایران کے پاس 5,000 سے زائد طیارے ہیں، جن میں سے 186 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ فضائیہ کی اس کمزوری کو ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہد اور مہاجر ڈرونز کو کم لاگت اور مہلک صلاحیت کے باعث عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ زمینی قوت کے حوالے سے ایران کی فوج کو روایتی جنگ کے لیے مضبوط قرار دیا جاتا ہے۔ ایران کے پاس 2000 ٹینک موجود ہیں، جن میں مقامی طور پر تیار کردہ کرار ٹینک اور اپ گریڈ شدہ T-72 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 65,000 سے زائد بختر بند گاڑیاں ہیں، جو زمینی نقل و حرکت میں اسے برتری فراہم کرتی ہیں۔ راکٹ سسٹمز اور خود کار توپ خانے کا بھی ایران کے پاس وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ میزائل صلاحیت کو ایران کا اہم دفاعی پہلو قرار دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل ذخیرہ موجود ہے۔ خیبر شکن اور فتح ایران کے جدید ترین میزائلوں میں شامل ہیں۔
जिन के बारे में दावा किया जाता है कि ये हाइपरसोनिक सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिससे इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत जाहिर की जाती है। बहरी ताकत के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की बहरी हिकमत अमली गैर रवायती नौयत की है। ईरान बड़े बहरी जहाज़ों की बजाय छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों और आबदोज़ों पर इन्हिसार करता है। इन कश्तियों की तादाद 101 से 107 के करीब बताई जाती है, जबकि 19 आबदोज़ें खलीज फारस के कम गहरे पानियों में सरगर्म हैं, जिन्हें मुमकिना तौर पर दुश्मन के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बड़ी अफरादी क़ुव्वत और मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल प्रोग्राम इसे खित्ते के अहम फ़ौजी खिलाड़ियों में शामिल करते हैं। अमरीकी दिफाई इदारे CSIS के मुताबिक ईरान के करीबी फासले तक मार करने वाले मिसाइल कई अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक पहुँच सकते हैं, जो कुवैत, इराक, कतर, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से माजी में दिए गए बयानात से वाज़ेह होता है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात अब ईरान के निशाने पर आ गई हैं। दूसरी जानिब ईरान को बड़ी सपोर्ट मिल गई, इसराइल को बड़ा झटका मिल गया। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो इसराइल और बहरा अहमर के बहरी रास्तों पर दोबारा मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करेगा। ये बात हौसी तंजीम के 2 सीनियर अहदेदारों ने बताई है। तंजीम की आला क़यादत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। एक अहदेदार के मुताबिक पहला हमला आज रात ही किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहरा अहमर में बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि ये रास्ता आलमी तिजारत के लिए नहायत अहम समझा जाता है। इससे कबल भी इस इलाके में हमलों के बाद कई तिजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील करना पड़ा था। हौसियों ने इससे पहले अमेरिका की ट्रंप इंतज़ामिया के साथ एक मुआहदे के तहत बहरा अहमर में हमले रोक दिए थे। इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका ने भी हौसियों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी थी। इसी तरह इसराइल पर हमले भी गुज़श्ता साल अक्टूबर में गज़ा में होने वाली जंगबंदी के बाद रोक दिए गए थे, जिसके बाद इलाके में निस्बतन सुकून पैदा हो गया था। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हौसी ग्रुप ईरान की हिमायत में दोबारा सरगर्म होने का इरादा रखता है। अगर हमले दोबारा शुरू होते हैं तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि आलमी बहरी तिजारत और खित्ते के अमन पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। फिलहाल हौसी क़यादत की जानिब से किसी हतमी ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि आलमी बरादरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। व्यूअर्स, ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये बका की जंग बनती जा रही है। इसराइल ने हमला किया, ईरान ने दिफाई जवाब दिया, अमरीका भी मैदान में कूद पड़ा और अब हौसी भी खुलकर सामने आ चुके हैं। अगर ये सिलसिला ना रुका तो बहरा अहमर के रास्ते बंद हो सकते हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और आलमी मईशत एक नए बहरान में धकेल दी जाएगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, इसकी बड़ी फौजी नफरी और खित्ते में उसकी इत्तेहादी, ये सब इस बात का इशारा है कि तेहरान आसान हदफ नहीं। क्या मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है कि ये जंग फैलेगी या रुक जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।